ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس چارج شیٹ کی جو مسلم لیگ نواز نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آج جاری کی ہے، اور سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. ضیاء صاحب، اس میں ایک اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ کارگل کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. کیا یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں، کارگل پہ کمیشن بننا بہت ہی ضروری ہے. یہ فوج کی نیڈ ہے، ضرورت تو فوج کی ہے. یہ ملک کی تو ہے ہی ہے، لیکن فوج میں اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے ڈیسیشن لیا، اور پروسیس کیا تھا ڈیسیشن لینے کا، اور کیا آپشنس اس وقت ڈسکس کیے گئے تھے. اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، کیا یہ اس طرح سے بات ہوئی تھی. ایک پرانے فارن منسٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ بے نظیر کے زمانے میں بھی یہ پرپوزل آیا تھا، تو بے نظیر نے 3-4 سوال کیے تھے. ایک سوال اس میں یہ تھا کہ ہماری اکانومی کی کیا سچویشن ہوگی اس کے بعد، تو اس پہ جواب یہی ملا کہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ پھر وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. کیا یہ سوال کیے گئے تھے؟ کس نے کیے تھے سوال؟ کیا فوج میں کور کمانڈرز نے اس پہ ڈسکشن کیا تھا؟ کس کو نہیں؟ یہ تو بہت ہی ضروری ہے، ورنہ پاکستان کی فوج جو اس وقت پریڈومننٹ یعنی پولیٹیکل پریڈومننس تو ہے نا ان کا، تو اگر ان کے ہاں اس انسٹیٹیوشن میں اتنی بڑی بلنڈرس ہوں، اتنی غلطیاں ہوں، تو پھر وہ سیاستدانوں کو بلیم کیوں کرتے ہیں، یا سول سوسائٹی کو کیوں بلیم کرتے ہیں، یا وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایجنڈا ہم سیٹ کریں گے. مالک صاحب، کارگل کمیشن کیا پیپلز پارٹی یہ بیٹ لے گی اور اس احتساب کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جی جو بھی کرے گا اس کو فرینکلی پولیٹیکل نقصان کوئی نہیں ہوگا، پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہوگا. اور جس طرح یہ بات بالکل صحیح بات ہے، یہ فوج کی بھی آپ نے دیکھا ہے جب بھی اس پہ بیان بازی ہوتی ہے، ابھی آج نہیں کل کے اخبارات میں ایک بیان تھا کہ جی وہ تو مشرف صاحب آئے تھے، گڑ گڑاتے ہوئے چلے گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس اور ان کا خدا کا واسطہ جان چھوڑا. اور آپ کو یاد ہے 4 جولائی کی چھٹی پہ فلائی کر کے گئے تھے پرائم منسٹر ٹو امریکہ اینڈ میٹ دا US پریزیڈنٹ. اس میں بڑا تماشا بنا تھا. یہ تو آپ کارپٹ کے نیچے نہیں چیزیں رکھ سکتے. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں آپ کی ناردرن لائٹ انفینٹری کو کہتے ہیں کہ آپ یونٹس آپ کے فارغ ہو گئے تھے، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. سو یہ تو ایشو ہے، اور یہ تو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی. اور آئی ڈونٹ تھنک اس کا ویسے اور اتنا کچھ میں خطرے کی بات اس لیے نہیں ہے، جس کو ہم خطرہ کہتے ہیں پولیٹیکل کاسٹ جو اس کی ہے، کہ وہ جو پلیئرز تھے وہ فرینکلی سارے جا چکے ہیں. اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہم لوگ خود آج تک آفیشیلی اس کو نہیں لا سکے، جو چیزیں سامنے وہ بھی انڈیا میں ریلیز ہوئیں. اوجوی کیمپ کا اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو کارگل پہ کیسے کرے گی پولیٹیکل حکومت کو؟ ایک فرق ہے اس میں، جب حمود الرحمان کمیشن میں جو لوگ اس میں الیجڈلی نیمڈ ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں، وہی لوگ ایک دم پاور میں آ گئے تھے، ان کو پروموشنز بھی ملی. تو اس کی ایک اور تھی. کمیشن تو بن گیا تھا، کمیشن میں باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی وہاں اس وقت، لیکن اس کی کاسٹ تو ذوالفقار علی بھٹو کو پے کرنی پڑی. Not really. Not directly, not necessarily. وہ بات اور ہے، اس سے فرینکلی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں بھی آئی تھنک جو اس میں کی پلیئرز ہیں کارگل کے اندر، وہ سارے اب ان میں سے کوئی بھی پوزیشن آف پاور میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سرونگ جنرل اور ریٹائرڈ جنرل میں بڑا فرق ہوتا ہے، فوج کے ایٹیٹیوڈ میں بھی، باقیوں کے ایٹیٹیوڈ میں بھی. اور اس میں انسٹیٹیوشنل فیلئر نہیں تھا کارگل کے اوپر، نمبر آف جنرلز فیلئرز تھا. یہ ٹاپ کے 3-4 جنرلز کا فیلئر تھا جنہوں نے کیا. اور یہ جب آپ فوج میں بات کرتے ہیں، اور میں اس بیسس پہ کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے تو نہیں پتا اس کا، جب سینئر آفیسر سے بات کرتے ہیں تو اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ انسٹیٹیوشنل فیلئر نہیں تھا. نہیں، انسٹیٹیوشنل فیلئر کیسے نہیں تھا؟ وہ اسی انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتے ہیں، اسی انسٹیٹیوشن میں ان کو ٹریننگ ملی. نہیں دیکھیں، انسٹیٹیوشنل فیلئر کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشنل فیلئر یہ ہوتا ہے کہ جب تمام ان پروسیس سے ایک چیز گزری ہو اور انسٹیٹیوشن اس پہ غلط ڈیسیجن لے. لیکن جہاں پہ اب نارمل حالات ہوں ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر، اور جس طرح لوگ بیٹھے ہوں ایکسٹینشنز کے اوپر، اور ایک اور ٹوٹلی آؤٹ آف دا آرڈنری ایک سیٹ اپ چل رہا تھا، اس میں صرف ہینڈ فل آف لوگ ڈیسیجنز لیتے تھے. جس طرح انہوں نے بات کی، وہ سوالات نہیں پوچھے جا رہے تھے وہاں، کوئی وہ جس طرح وار گیمز ہوتی ہیں کہ وار گیم نہیں ہوئی تھی. 3-4 جنرلز، ایمبیشیس جنرلز، دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کریں گے. ضروری چیز پتہ ہے کیا اس وقت، کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے نا وہ ڈیٹیل پارلیمنٹ میں آئے اور ڈسکس ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا نہ ہماری اکانومی صحیح ہوگی نہ ہماری سیاست صحیح ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فوج کر کیا رہی ہے. تو اگر مطلب ہے کہ اسی میں آپ پھر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں کارگل ٹائپ کی.
بالکل، ہم نے تو بات شروع کی تھی کہ ایک بلی کے گلے میں گھنٹی باندھیں، یہاں تو پتہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے باگڑ بلے بیٹھے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.